اب ایک تو نمبر سمجھیے قیامت کہتے کسے؟ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر قیامت کہتے ہیں الساعہ کو. قرآن مجید میں دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں. الساعہ جب یہ جب قیامت جسے ہم قیامت کہتے ہیں آئے گی اور یہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور زلزلہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ جو قیامت کا ساعت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے. اسے قرآن قیامت نہیں کہتا، وہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر. وہ جو ہے ساعہ، جبکہ یہ ہلچل بن جائے گی پوری کائنات کے اندر، تباہی آئے گی، وہ در حقیقت بہت ہی کڑوی شے ہے اور بہت ہی وہ خوفناک شے ہے. قیامہ کا لفظ اصل میں قرآن مجید میں ہے ریزریکشن کے لیے، جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. قیامہ بعد سے بادل موت کے لیے لفظ قیامہ ہے، نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ قیامت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس کے کئی مرحلے ہیں. پہلے سور پھونکا جائے گا، ایک زلزلہ آئے گا، بہت پرہیبت معاملہ ہوگا، بہت خوفناک صورت ہوگی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جو بھی آسمانوں میں ہوں گے، زمین میں ہوں گے، سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے. عام خیال یہ کہ سوائے حملۃ العرش، وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، صرف وہ بچیں گے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی. ورنہ ساری آسمانی مخلوق پر، تمام فرشتوں پر، تمام جنات پر، تمام انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی. یہ ہے الساعہ. اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے. پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے. يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ. وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی ہدف ہے جس تک پہنچنا ہے، انہیں دوڑ لگا رہے ہیں دوسرے کی طرف. یہ ہے قیامت.